آپ کسی پتھر کو کسی اچھی عمارت میں لگا دیں نا، جس سے وہ کارآمد بن جائے خلق خدا کے لیے، واہ، وہ پتھر بھی آپ کو دعا دیتا ہے۔ تو یہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس طرح سے تھا، یہ جنراسٹی کا اور اس قسم کا؟ آپ کے اندر بھی نیکی کا ایک جذبہ جنم لیتا ہے نا اس ماحول سے۔ میں نے آپ جیسے اچھے لوگوں کو دیکھا، اللہ، قائد اعظم بھی آپ کے واہ، دوست ہیں۔ میں نے ایک دفعہ، مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہو، میں نے کہا میں قائد اعظم کی محفل میں بیٹھنا آہا پسند کرتا ہوں۔ آہا، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، واہ، میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو۔ شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویوز ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرے رشتہ داروں کا یہ کام کر دے، یا اللہ میرے بچوں کے ساتھ جو ہے یہ بھلائی فرما دے، یا اللہ یہ میرے مسائل حل فرما دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جو دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے اپنا کوئی کام لے لے۔ آج جن صاحب سے ہم کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا نام جو رکھا گیا وہ نام اس طرح کا تھا کہ اس کا مطلب ہے، اس کا کلیکٹیو مطلب ہے کہ ایسی پروقار شخصیت جو اپنی روشنی سے اندھیروں کو چیر دے۔ جی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر کیسے مزاج ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک بالکل ہے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے سر۔ یہ سسٹم کس طرح سے چلتا ہے؟ کون سی ایسی آپ کی دعا تھی یا آپ کے والدین کی دعا تھی کہ اس قسم کی چیز ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیبل ٹرن اراؤنڈ کر دی؟ خاص طور پہ دنیا میں جو ایک اس قسم کی چیز آپ لے آئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ فری سسٹم نہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں چل نہیں سکتا، اور آپ نے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ فائنینشیل سسٹم انٹرسٹ فری جو ہے وہ سب سے بہتر چیپٹر ہے۔ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کا دین ہے، اللہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ اور پھر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو میری ماں کی دعا ہے، میرے اللہ والد اکبر، کی دعا ہے، اللہ میرے بزرگوں کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے استاد اچھے مل جاتے ہیں تو ان کی دعا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر جو آپ آگے بڑھتے ہیں، کوئی دوست ملتے ہیں، رفقائے کار ملتے ہیں، اور پھر اگر آپ نیکی کا ایک چھوٹا سا کام کر لیں نا، پھر وہ کام بھی مجسم دعا بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ کسی ایک کے راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی آپ ہٹا دیں نا، تو وہ شخص تو دعا دے گا، وہ پتھر بھی کہے گا کہ یہ مجھے اچھا کیا اس نے کہ مجھے ہٹا دیا، کہ میں کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا۔ رکاوٹ نہیں بنتا۔ واہ واہ واہ۔ کائنات کی ہر شے جو ہے نا، وہ بولتی ہے، وہ کہتی ہے، کچھ لفظوں میں، کچھ تحریروں میں، کچھ خاموشی میں، ہر چیز بولتی ہے، رسپونڈ کرتی ہے۔ اور وہ محو دعا بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی پتھر کو کسی اچھی عمارت میں لگا دیں نا، جس سے وہ کارآمد بن جائے خلق خدا کے لیے، واہ، وہ پتھر بھی آپ کو دعا دیتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے نیکی کا تمام جو سلسلہ ہے، وہ یوں چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ نیکی کو جنم دیتی ہے، پھر ایک اور نیکی، پھر ایک اور نیکی، پھر دعاؤں کا ایک سلسلہ۔ تو میں تو بڑا معمولی انسان ہوں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے جو مجھے ممتاز کر سکے کسی اور شخص سے۔ تو یہ میں نے جو عرض کیا کہ خدا کی رحمت ہے اور پھر لوگوں کی دعائیں ہیں۔ تو ابھی بھی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کسی کی دعا جو ہے نا، وہ عصا بن کر ہاتھ میں مضبوطی وہ تھام لیتی ہے، آپ کو گرتے کو تھام لیتی ہے۔ اچھا سچویشن اگر ہم تھوڑی سی پہلے سے دیکھیں کہ آپ جو ایجوکیشن میں آپ نے ڈاکٹری کی، ڈاکٹری جو ہے وہ بھی آبویسلی جو ہے وہ ایک میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ جی جی، میں میڈیکل گریجویٹ، جی 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 جی، تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں کی۔ ہاں جی جی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جب آپ نے ڈاکٹری کی، جب آپ نے میڈیسن پڑھی تو اس طرح سے کر لیتے ہیں، تو اس وقت بھی سچویشن یہ تھی کہ آپ کا شاید موٹیو یہ تھا کہ آپ نے زخموں پہ لوگوں کے مرہم رکھنا۔ اس کے بعد جب آپ نے مقابلے کا امتحان پاس کیا تو اس کے بعد بھی سچویشن یہ ہے کہ یار کوئی سسٹم میں کچھ چینج کی جا سکے، اندر ایک یہ چیز ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ایک سچویشن ایسی آتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو دعا آپ نے آپ کے
والدین نے کی تھی وہ پوری ہونے کا وقت تو آ گیا ہے، اور ریاست مدینہ کا جو ہے موقعات کا جو سسٹم تھا وہ اب آپ پہ ذمہ داری ہے کہ اس کو رائج کرنا ہے. تو یہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس طرح سے تھا یہ یونیورسٹی کا اور اس قسم کا، یا یہ اٹ واز جسٹ یو ان فیملی جی ہو؟ نہیں، یہ فیملی کی بھی تھی. میری والدہ بڑی کمپیشنیٹ تھیں، واہ واہ واہ، دوسروں کی مدد کرتی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ہائے ہائے، تو بس پھر یہ گھر کا ماحول تھا. پھر آپ نے میڈیسن سے شروع کیا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی شخص میڈیکل کالج میں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے میں بیمار انسانیت کے دکھوں کی دوا ڈھونڈوں گا. اوتھ میں بھی شاید ہوتا ہے اس قسم کی کوئی چیز کوئی. تو وہ دیکھیں وہ لفظ ہوتے ہیں، ہائے، لیکن لفظ بھی بعض اوقات آپ کی اگر جسم و جاں میں سرایت کر جائیں تو پھر وہ لفظ بھی آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا آپ تھا. نے اعلان کیا تھا، آپ نے دکھوں کی بات کی تھی، آپ نے مسیحائی کی بات کی تھی، آپ نے انسانیت کی بات کی تھی. تو یہ لفظ بھی آپ کا تعاقب کرتے ہیں. پھر تو ایسے ہی پھر بہت سے تجربات بھی ہوئے، بہت سی ٹھوکریں لگیں. میڈیکل کالج میں جب تھا تو ہسپتال جاتے تھے تو وہاں پر کوئی روتے ہوئے لوگ تھے اور کوئی زخموں سے چور تھے. تو یہ ایک جو ہے نا وہاں کی جو ماحول نے بھی مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ تو فزیکل زخم ہے، اس شخص کے ذہن پہ کتنے کچوکے لگے ہوں گے، کتنے آئے گھاؤ ہائے ہوں گے. آئے ہائے. تو زخم صرف وہ تو نہیں ہوتے جو جسم پہ ہوں. آپ اس سے مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ زخم وہ بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور انسان اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے ان زخموں کو، لیکن اس کی ٹیس کبھی نہ کبھی اس کو بے چین و بے قرار بے چین کرتی ہے. تو یہ پھر کچھ کتابیں پڑھنے کو مل گئیں، کچھ میرا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، پھر کچھ شاعری پڑھنے کو مل گئی، پھر اقبال سے واہ 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 وابستگی ہو گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں آپ کو قدرت تیار کرتی ہے کسی مخصوص لمحے کے لیے. یہ ٹریننگ ہو رہی تھی. تربیت واہ واہ ہوتی ہے، واہ سمجھ. واہ 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 واہ. تو پھر جب آپ کے اندر بھی نیکی کا ایک جذبہ جنم لیتا ہے نا اس ماحول سے. میں نے آپ جیسے اچھے لوگوں کو دیکھا، اللہ میں نے کتابوں میں اچھے لوگوں کو دیکھا، میں نے تاریخ میں خوبصورت لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. تو دوست وہ نہیں ہوتے جو آج کل ہیں ہمارے پاس موجود ہیں فزیکلی، وہ تو ہیں ہی، وہ تو ہیں. لیکن ایرسٹوٹل بھی آپ کا دوست ہے، واہ واہ. قائد اعظم بھی آپ کے واہ دوست واہ. ہیں. میں نے ایک دفعہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا میں قائد اعظم کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. آہا وہ مجھے کہنے لگا قائد اعظم تو اس زمانے سے رخصت ہو چکے ہیں. تو میں نے کہا وہ اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے عمل میں موجود ہیں. میں اگر ان کی چند تقریریں پڑھ لوں تو مجھے یوں لگے گا جیسے وہ میرے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم محو گفتگو ہیں. تو بہت سے تاریخ میں چھپے ہوئے خزینے ہیں، وہ بھی ہم سے محو گفتگو ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. اقبال آپ کو جب اپنی نظم سناتا ہے نا، طلوع اسلام ہو، جو بھی نظم ان کی ہو، تو وہ آپ سے بات کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے سر. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی صحبت سے فیض حاصل کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن غلط صحبت سے بیٹھنے سے اچھا ہے کہ پرانے اچھے لوگوں کو ڈھونڈو. تو اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو. میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو، یعنی جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے، ہم نے کھو دیا ان کو. تو ان کی آرزو، ان کی آرزو کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ وقت سے بڑے تھے. آہا. تو آتش رفتہ تھے وہ، اور اس آتش رفتہ سے اگر ہم اپنے دل کو، یہ نوجوانوں کو سوچنا ہے کہ اس آتش رفتہ سے خود کو سلگائیں. وہ شوق، وہ جستجو، وہ بے تابی، یہ زندگی کیا ہے، ان کی نظر سے بھی تو دیکھیں.